معاشرے کی مثال دوں گا. مثلا ایک نوجوان ہے, کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے. اب اس کی جو حسن ہے, اس کا جو عشق ہے, اس کو شیطان زینت دیتا ہے, اور اتنی زینت دیتا ہے کہ اس کی زینت میں پھنستا رہتا ہے. اگر کوئی اسی کو کہتا ہے بھائی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اس کا کردار اچھا نہیں ہے, لیکن شیطان نے کیونکہ اس کے اخلاق کو اس کے لیے زینت دی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اخلاق اچھا نہیں. ارے اگر وہ مجھ سے باتیں کرے تو میرا دل کرتا ہے پوری پوری رات باتیں کرتا رہوں, کیونکہ شیطان نے اس کے لیے زینت دی ہے. وہ زینت آپ کے لیے نہیں ہے, وہ زینت اس کے لیے ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے جس کے پیچھے شمر بھاگ رہا ہے, اور وہی چیز ہے جس کے پیچھے ابن سعد بھاگ رہا ہے. ارے جس کے پیچھے ابن سعد بھاگ رہا ہے, سوال یہ حبیب کیوں نہیں بھاگ رہا, عباس کیوں نہیں بھاگ رہا, علی اکبر کیوں نہیں بھاگ رہا؟ اس کا مطلب جس چیز کو زینت بنایا گیا ابن سعد کے لیے, وہ زینت عباس کے لیے زینت نہیں ہے, وہ علی اکبر کے لیے زینت نہیں ہے. یعنی ایک ہی چیز ہے, یہ آپ کے لیے قابل زینت ہے, میرے لیے قابل زینت نہیں ہے. ایک گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہے, 30 لاکھ کی گاڑی ہے, کسی کے لیے بڑی زینت ہے, وہ دن رات کرتا ہے کہ یہ گاڑی مجھے لینی ہے, کیونکہ شیطان نے ساری زینتوں کو اس کے وجود میں ڈال دیا. اب یہ اس گاڑی کو حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن دوسرا مومن ہے, کہتا ہے مفت میں بھی دو گے, میں اس گاڑی پہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ارے مسئلہ کیا ہے, ایک ہی چیز ہے, ایک کے لیے زینت ہے, دوسرا اس سے بھاگ رہا ہے, ایک دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن علی فرماتے میں نے اسی دنیا کو 3 طلاقیں دے دی کہ دوبارہ نکاح ہی اس دنیا سے نہ ہو سکے. یہ مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا یہی وہ عقل ہے, یہی وہ فہم ہے, یہی وہ بصیرت ہے جو اہل بیت جس کو عطا کرتے ہیں, وہ انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. یعنی شیطان نے جس چیز کو تمہارے لیے باعث سے زینت بنایا تو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے. اب سوال یہ مولا میں اس کی زینت سے بچوں تو کیسے بچوں؟ اصل نوجوان کو یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو, وہ پڑھے گا نہیں تو آپ کیا کریں گے. سوال یہ ہے کہ مولانا کیسے پڑھوں؟ یہاں سے طی الارض کے قصے پڑھ دینا بڑا آسان ہے, حسین کی زیارت نہیں ہو رہی ہے کہہ دینا بڑا آسان ہے, امام زمانہ کے سپاہی نہیں بنے یہ کہنا بڑا, بنے تو کیسے بنے, یہ اصل سوال ہے. مجھے وہ روحانی لذت اور وہ میڈیٹیشن حاصل کرنی ہے تو میں کیسے حاصل کروں؟ میں آیت اللہ بہجت کی طرح نماز میں گریا چاہتا ہوں تو کیسے رہوں؟ وہ کیفیت میرے لیے پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ وجود جو کربلا والوں کو ملا, وہ سوچ جو کربلا والوں کو ملی, اگر وہ سوچ میں اپنے وجود میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے پیدا کروں؟ اصل سوال یہ ہے کہ اگر مجھے نماز الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کا معراج ہے, مولانا مجھے معراج نہیں ہوتا, یہ معراج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس حقیقت الہی پر کیسے پہنچا جاتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. جس شے کو شیطان نے میرے لیے زینت بنایا, کسی جوان کے لیے نامحرم کو زینت بنایا, کسی جوان کے لیے رات کو بیٹھ گیا, کسی فلم کے کسی سین کو زین بنا دیا, کسی جوان کے لیے گیم کو زین بنا دیا, کسی کے لیے گاڑی کو زین بنا دیا, کسی مومن کے لیے رشوت کو زینت بنا دیا, کسی کے لیے حسن کو زینت بنا دیا, کسی کے لیے شہرت اور ریاست کو زینت بنا دیا. اس زینت میں ہر کوئی مبتلا ہے, ممبر پر آنے والا مبتلا ہے, نوحے پڑھنے والا مبتلا ہے, کوئی شہرت کی زینت میں مبتلا ہے, کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کے چڑھنے پر مبتلا ہے, کوئی مال کمانے کے پیچھے مبتلا ہے. یعنی شیطان ہر کسی کے وجود میں کسی نہ کسی شے کو زین لکم, یہ تمہارے لیے زینت بنا دیتا ہے, اور اسی زینت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. دیکھیے کسی کے لیے یورپ زینت ہے, کسی کے لیے انگلینڈ زینت ہے, کسی کے لیے آسٹریلیا زینت ہے, اور اسی زینت کے پیچھے کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. کتنے لوگ یہاں سے وایا ایران اور ترکی ہو کر اور کنٹینرز میں چڑھ کے یورپ کی محبت میں نکل جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. یعنی جس چیز کو اس نے زینت بنایا, اپنی زندگی کو اس زینت پر داغ لگا دیتا ہے. کتنے ایسے نوجوان اور ایسی لڑکیاں بھی جنہوں نے مجازی عشق میں آ کر اپنی جان کو قربان کر دیا, خودکشیاں کر دی. کچھ تو ایسے کیسے جاتے ہیں, ایسے جوانوں کے کیسے آتے ہیں کہ والد کہتا ہے کہ مولانا میرے باپ نے, میرے بیٹے نے 10 مرتبہ خودکشی کی ہے, میں اسے بچا نہیں سکتا. ارے ہے کیا اس زینت میں کہ یہ جوان اپنی زندگی کو دینے کے لیے تیار ہے, یہ مومن اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے, یہ سیاستدان اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے, یہ ریاست اور کرسی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. یہاں تک ابن سعد حسین ابن علی کے گلے کے کٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ شیطان نے اس کے لیے حکومت رائے کو زینت بنا دیا تھا. یہ ابن ملجم علی کا قاتل بن جاتا ہے, کیونکہ کتا مار
ماں نے کہا تھا میرا حق مہر یہ ہے کہ اگر تو میرا حق مہر ادا کرنا چاہتا ہے تو میرا حق مہر یہ ہے کہ تمہاری تلوار پر علی کا خون دکھنا چاہیے۔ کیا تھا شیطان نے کیا کیا تھا کہ یہ اس خاتون کے عشق میں مبتلا ہوا، وہ رشوت میں مبتلا ہوا، وہ سکوں اور درہم میں مبتلا ہوا۔ ارے کیا ہوا تھا جناب زبیر کو کہ علی کے پھوپھی کا بیٹا ہے، اور وہ زبیر جس کے لیے سیدہ فرماتی ہیں علی اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنے کزن کو کہوں، میں اپنے پھوپھی کے بیٹے کو کہوں کہ میرے لیے تابوت بنائے۔ جس کے لیے سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں وہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کبھی خدا قوم عاد کا ذکر کرتا ہے، کبھی قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، کبھی خدا بنی اسرائیل کی بھینس کا ذکر کرتا ہے، کبھی ان کے بچڑوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی خدا عذاب فرعون کو بتاتا ہے، کبھی عذاب نمرود کو بتاتا ہے، کبھی قارون کے زمین میں دس جانے کا ذکر کرتا ہے۔ ارے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، خدا بتانا چاہتا ہے مومن دیکھنا کہ جن لوگوں نے شیطان کی زینتوں کو اپنا مقصد بنایا ان قوموں کا حال کیا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر تو بھی اپنی زندگی میں شیطان کی زینت کے پیچھے بھاگے گا، جس شے کو شیطان نے زینت بنایا تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ لیکن سوال یہ ہے اگر میں اس زینت سے بچنا چاہوں تو کیا کروں؟ تو معصوم کا فرمان ہے، فرمایا جب گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کو اسی وقت موت دے دے۔ جب تو اس کو کنٹینیو کرتا ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاغذ بڑا حسین ہے اور جس کے پاس یہ کاغذ ہوگا اور جس کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا بس وہ مالا مال ہو جائے گا۔ میں نے اس کو زینت دے دی۔ اب آپ سوچیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا اس میں ایک ایسی دعا لکھی ہے کہ جس کی جیب میں ہوگا آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ مالا مال ہو جاؤ گے، آپ کے گھر سے پیسے نکل آئیں گے، آپ کی زمین سے خزانے نکل آئیں گے، آپ کو ایسی کروڑوں اور لاکھوں کی نوکریاں ملیں گی کہ آپ جو ہیں اس سے مالا مال ہو جائیں گے، بس ایک ہی سال میں آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ میں نے اس کاغذ کو وسیلہ بنایا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور میں گمراہ آپ کو کر کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک چیز زینت بنی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے حب مال۔ میں سمجھ گیا آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، کیونکہ آپ کے وجود میں شیطان نے مال کو زینت دی ہے، لہذا اسی زینت کو پانے کے لیے میں یہ کاغذ بھی آسانی سے بیچ دوں گا، میں جو چیز آئے گا آپ کو بیچ کے چلا جاؤں گا۔ تو معصوم سے پوچھے کہ مولا ہم کریں تو کیا کریں؟ فرمایا جب وہ زینت بناتا ہے، یہی نام ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ تمہارے سینوں میں پہلے وسوسہ کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ہے کیا؟ یہ پہلے خیال پیدا کرتا ہے۔ فرمایا مومن عقل مند ہوتا ہے، اور عقل مند کی نشانی ہے اس میں صفت رشد ہوتی ہے۔ رشد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ جناب مختار کا لقب تھا کیس، اور اس کے بعد اس کا قبیلہ، اس کے ماننے والوں نے ایک فرقہ بنایا، فرقہ کیسانیہ۔ کیس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ہوشیار، حد سے زیادہ تیز۔ فرمایا مومن تیز ہوتا ہے، شیطان کے وسوسے کو سمجھتا ہے اور وسوسے کو وہیں پہ موت دیتا ہے۔ سمپل سی مثال دوں، نوجوان کہتے ہیں مولانا میں پھنس گیا ہوں، حرام رشتوں میں مبتلا ہو گیا، اور یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہے کہ آخری زمانے میں قبح گناہ ختم ہو جائے گا، یعنی لوگ گناہ کو کبھی نہیں سمجھیں گے، فخر کریں گے اپنے گناہوں۔ آج یہ دوستیاں، نامحرموں کے تعلقات، یہ فیس بک، یہ سوشل میڈیا، کہ نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے مولانا اتنوں سے میری دوستی ہے، اتنے نامحرموں سے میرے تعلقات، یعنی حیا ختم، غیرت ختم، محبت حسین کہاں گئی، اطاعت امام کہاں گئی، حضور پروردگار عالم کہاں گیا؟ کیونکہ یہ وہ معاشرہ ہے جو آپ کے وجود سے ان چیزوں کو زینت بنا دیتا ہے، اور جب زینت بن گئی تو آپ فخر کریں گے اس زینت کو۔ جب گاڑی کسی معاشرے میں زینت بن گئی تو سیاستدان بڑی گاڑیوں پہ بیٹھ کر فخر کریں گے۔ جب مال زینت بن گیا تو انسان مالدار بننے میں فخر کرے گا۔ کسی معاشرے میں بد حجابی زینت بن گئی تو خاتون حجاب پہننا پسند نہیں کرے گی، بد حجابی کو زینت سمجھے گی، اور اسی کو اپنی امام کا فرماتے وَلَا تَكُونُوا لَنَا شَيْئًا كُونُوا لَنَا زِينًا، ہمارے لیے باعث زینت بن۔ علی کس شے کو زینت سمجھ رہے ہیں؟ اور سوال یہ ہے تو کس شے کو زینت سمجھ رہا ہے؟ امام زمانہ کس شے کو زینت سمجھ رہے ہیں؟ اور اے مومن تو کس شے کو زینت سمجھ رہا ہے؟ بالکل ہمارے الفاظ، ہماری سوچیں، ہماری تھنکنگ، ہمارے نظریے اور رہنے اور سہنے کا طریقہ بدل گیا۔ جو طریقہ حلبہ سوچ رہے تھے وہ طریقہ اور تھا، اور جس طریقے پہ آج ہمیں دنیا چلا رہی ہے، جس طریقے پہ میڈیا چلا رہا ہے، وہ طریقہ بدل گیا۔ تو فرمایا اگر شیطان کے وسوسے اور زینتوں سے بچنا ہے، چاہے سے یہ تمہارے ذہن میں کوئی خیال لائے، فوراً اسے موت، اس کا گلا وہیں پہ کیا کر دو،